نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، بک نستعین۔ 25واں دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے 25ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت جاری ہے اور آیت نمبر 47 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اس گھڑی کا، ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ ساعت سے مراد ہے قیامت، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وہ ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پھل، کون سا پھول اپنے شگوفوں میں سے نکل رہا ہے۔ تھوڑی سی سائنسی تحقیق کی گئی کہ ایک مادہ کے انڈے میں 60,000 خصوصیات ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، کارڈز کہا گیا ان کو، خصوصیات کے کارڈ، صفات کے کارڈز ہوتے ہیں، جس میں سے میل یعنی باپ میں 30,000 اور فیمیل میں 30,000، دونوں مل کے 60,000 بنتے ہیں تو بچہ بنتا ہے۔ ماں کے کارڈز جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں ہوتے، اور جو مسنگ کارڈز ہوتے ہیں وہ باپ کے کارڈز میں سے آتے ہیں۔ جب دونوں 30,000 کارڈز ملتے ہیں تو پھر بچہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ کام کرنا پڑے نا تو اس کو 2 مہینے لگ جائیں، ماں کے پیٹ میں یہ کام 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک کارڈ بھی غلط لگ جائے تو بچے کی زبان پیٹ میں سے نکل آئے یا انگلی کہیں اور سے نکل آئے۔ تو اللہ کتنے احسن طریقے سے تخلیق کرتا ہے، کتنے احسن طریقے سے تخلیق کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، ہم کل پڑھ رہے ہیں، پرسوں پڑھ رہے ہیں، 3 پردوں کی تہ میں، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ خالق جب سارے لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک، پیدا بچہ میں نے کیا اور تم نے اس کا نام پینا دیتا رکھ دیا، یہ پیر نے دیا ہوا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کو جب ہم اپنی نعمت دیتے ہیں وہ منہ پھیر جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ عام حالات میں اللہ کو کم یاد کرتا ہے انسان، عام طور پہ یہ دیکھا گیا، اور جب مشکل آتی ہے پھر لمبی لمبی چوڑی دعائیں پھر ہوتی ہے۔ وہ کہا نا کہ شاید نہیں آتی تو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب نشانیاں دکھائیں گے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو باتیں بتائی تھیں آج سائنس نے وہ ثابت کر دی ہیں، اور واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کی دعوت واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ سن رکھو، الا انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ الحمدللہ، سورہ حامیم السجدہ مکمل ہوئی۔ سورہ شورا
سورہ شورا بھی حوامیم سبعہ کا حصہ ہے، مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم آئین سین قاف، حروف مقطعات 2 یہاں پہ آیات کے اندر آ گئے۔ قرآن پاک میں عام طور پہ 1 آیت میں ہوتے ہیں یہ، لیکن یہاں پہ 2 آیات میں آئے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اتنی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اتنی فضول بات کے اوپر آسمان پھٹ ہی پڑنا چاہیے، یعنی اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہ ان کی جو جسارتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ اور اس کا ایک اور بھی کہا گیا کہ فرشتے اتنے زیادہ آسمان پر ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان دب جائے گا۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان پر ایک بالشت بھر جگہ بھی نہیں جہاں پہ کسی فرشتے کا سر نہ جھکا ہو، اللہ کی بزرگی کا اعتراف کر کے۔ اور ہم ایسے ڈھیٹ انسان ہیں کہ ہم گن گن کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں، اچھا ابھی تو ظہر پڑی تھی، ابھی اثر آ گئی۔ سردیوں میں تو خاص طور پہ یہ جملہ بہت آپ کو سننے کو ملے گا، روز جی بس نمازیں ہی پڑھتے رہو سارا دن۔ 5 نمازیں ملی ہیں، 50 نہیں ملیں، اس کے باوجود گھنٹوں کے وقفے سے آتی ہیں، منٹوں کے وقفوں سے نہیں آتی، اس کے باوجود ہوتا ہے سارا دن بس نمازیں ہی پڑھتے رہو۔ اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ زمین والوں کے لیے سفارشیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی غلطیوں پہ ان کو فوراً نہ پکڑ لینا، اللہ ان کو مہلت دے دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے، آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حضرت حارث بن بشیر نے پوچھا تھا وحی کیسے آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کبھی گھنٹی کی آواز کے ساتھ آتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مجھے جو کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو مختلف صورتیں تھیں، ان میں سے 2 یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہم آپ پر نازل کرتے ہیں تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست ہے۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ وہ اللہ ہی تو، ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ منتیں مانگتا ہے کیوں اوروں کے دربار سے، وہ کیا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ اور کسی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کون سا کام ہے جو پروردگار نہیں کر سکتا اور فلاں پیر صاحب کر سکتے ہیں، دادا صاحب کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ لیسا کا مثلی ہی شیء، اس کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا، دین کی وہی شریعت مقرر کی جس کا حکم نوح کو دیا تھا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جو،
ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری ہے. گویا کہ دین ایک ہی ہے جو شروع سے اللہ نے ہر نبی کی طرف بھیجا. ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں سارے انبیاء کا، اس میں سے 5 7 8 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا ہر ایک نے یہی کہا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر ایک نے اپنی قوم کو یہی کہا. لیکن اس کے بعد پھر ان کے جو اخلاقی گراوٹیں تھیں ان کا بھی ذکر ساتھ ساتھ آیا. پہلا حکم یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہمارا مشرکین کو یہی بات ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. لوگوں میں جو تفرقہ ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. دیکھیے اللہ نے کہا کہ دین میں تفرقہ نہ کرو. دین میں تفرقے سے مراد ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نکالے جو دین میں ہے نہیں، کوئی انوکھی بات، کوئی نرالی بات نکال دے، وہ تفرقہ کا باعث بنتی ہے. اللہ نے دین اللہ کی طرف سے شروع ہوا اور اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اس میں متفرق نہ ہونا. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو دین کے ساتھ جوڑ جاتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، ہم یہ علیحدہ مسجد جو 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بناتے ہیں نا، ان کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی. اور اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو اس کا قضیہ چھپا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان سے کہہ دو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. یہ 10 ٹپس دی گئی ہیں، 10 ٹپس آیت نمبر 15 کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر. فد اسی کو پکارنا ہے، استقم ثابت قدم رہنا ہے، ولا تتبع اہواءہم خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، قل آمنت بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے کر آنا ہے، وامرت لاعدل اور عدل کا حکم دینا ہے، ربنا رب ہمارا بھی ہے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور لا حجت بیننا و بینکم اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، الیہ المصیر اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. جو یہ 10 ٹپس کو اختیار کر لے گا وہ جھگڑوں میں انوالو نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا 10 کام کرو گے کبھی جھگڑے میں نہیں پڑو گے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک جھوٹی ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب. وہ اللہ ہی جس نے آپ کے ساتھ یہ کتاب اور اللہ کی شریعت نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. اور جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں، مگر اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ آتا ہے دیتا ہے وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے بنا دیتے ہیں. سورہ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں نا. پھر میں نے آپ کو اس حدیث سے بتایا وہ 700 سے 7000 بن جاتے ہیں اور بعض اوقات 7 لاکھ بھی بن جاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک لقمہ صدقہ کرتے ہو خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بچھڑے کی طرح پال پوس کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. جیسے تم اپنے بچے کو پالتے ہو نا محبت سے اور وہ ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ لقمہ اللہ بڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کون سا لقمہ ہوگا یہ؟ وہ جو خلوص کے ساتھ دیا ہوگا. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا.
دین کیا ہے؟ دین ہے وے آف لائف جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. لیکن وہ لوگ جو اللہ کا بتایا ہوا وے آف لائف چھوڑ کر اپنا چنا ہوا وے آف لائف امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی پر بھی، دوسروں کی بھی ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. اگر فیصلے کی بات پہلے نہ طے کی گئی ہوتی تو ان کا جھگڑا چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے یہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. الا المودۃ فی القربہ. قرابت کی محبت کیا ہے؟ قرابت کی محبت کہ میں ہوں تو تمہارے اندر کا ہی آدمی نا، تمہارا رشتہ دار ہی ہوں نا، تو کچھ تو رشتہ داری کا لحاظ کرو، میری بات تو سن لو. میں تمہیں ایک اچھی بات کی نصیحت کر رہا ہوں، تم کم از کم میری بات تو سنو اور میری بات کی طرف توجہ تو کرو. اور ایک یہ بھی اس کا مطلب کیا گیا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کی محبت حاصل کر لو. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. بہت اہم بات سے اختتام ہوا کہ جو کوئی بھلائی چاہے گا، بھلائی کمائے گا، نیکی کا کام کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا دے گا کیونکہ اللہ قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. کل یہ حدیث پڑھ کے آئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، واللہ شرک بھی معاف کر دے گا. 3 دفعہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی، واللہ شرک بھی معاف کر دے گا اگر بندہ توبہ کرے گا. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب کاموں کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. غیث کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایسی بارش جو بہت انتظار کے بعد برستی ہے، فریادیں کرنے کے بعد برستی ہے. تو غیثہ جو ہے فریادیں کرنے والا. اور ہمارے ہاں نا غوث العظم کسی بزرگ کا نام رکھ دیا گیا کہ وہ ہماری ساری فریادیں سنتے ہیں. استغفراللہ. سب سے زیادہ فریادیں سننے والا اس کا ترجمہ ہوتا ہے غوث العظم کا. اور ہم نے غوث اعظم کسی بزرگ کا نام رکھا ہے، انہوں نے نہیں رکھا تھا، ہم نے ان کا نام رکھ دیا. اللہ کہہ رہے میں یہ حدیث میرا خیال ہے بیان کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور ایک حساب سے رزق نازل کرتا ہے. میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہے، اور اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے جاتے رہیں. اور چند میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کی صلاحیت فقیری میں ہے، اگر وہ مال حاصل کریں تو ایسی حالت میں گویا ان کا دین فاسد ہو جائے گا. اسی اللہ تعالیٰ نے حساب کے ساتھ دیا ہے رزق. اللہ بندوں سے باخبر ہے. اور ایک اور بہت واقعہ امپورٹنٹ اہم، حضرت علی کہتے ہیں کہ دفعہ بازار سے انہوں نے کچھ خریدا، سامان کھانے کے لیے انہوں نے ایک مزدور سے 1 دینار پر بات طے کی. راستے میں حضرت علی نے سوچا کہ سفر لمبا ہے، سامان زیادہ ہے، تو میں اس کو 2 دینار دوں گا. منزل پر پہنچ کر حضرت علی پیسے نکالنے لگے تو 1 دینار ان کا زمین پر گر گیا. مزدور نے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا. حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں 2 ہی دینار دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن تم نے ایک حلال کما لیا اور ایک حرام کما لیا. گویا کہ اللہ دیتا ہے
اور لیکن یہ چوائس پھر بندے کی، جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ بندے کو مل ہی جانا ہے. چوائس بندے کی ہے کہ وہ حلال کر کے اس کو کماتا ہے کہ حرام کر کے کماتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد نہیں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تمہیں ویسے ہی درگزر کر جاتا ہوں. سوری، بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ، اچھا اس کے بارے میں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں کتاب اللہ کی افضل ترین آیت سناؤں اور ساتھ ہی حدیث بھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت سنائی، سوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی آیت سنائی اور آپ نے حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور میرا نام لے کر کہا کہ سنو، میں اس کی علی میں تم کو اس کی تفسیر بھی سناتا ہوں. جو سختیاں، تکالیف اور بلائیں اور آفتیں دنیا میں تجھ کو پہنچتی ہیں وہ سب بدلہ ہے دنیا میں تم لوگوں کے اعمال کا. یہ حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اس کے بارے میں ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لکڑی کی ذرا سی خراش، ہڈی کی ذرا سی تکلیف، یہاں تک کہ قدم کا پھسلنا بھی کسی نہ کسی گناہ پر ہے، اور ابھی تو اللہ کے عفو کیے ہوئے گناہ یوں ہی معاف کر دیے جاتے ہیں. عفو کیے ہوئے گناہ یعنی کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے وہ تو ویسے ہی ٹل جاتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی انسان کے اس سے نکال نامہ اعمال سے نکال دیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بہت اہم بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. دنیا میں جو سختیاں، جو تکلیفیں، جو بلائیں، جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ سب دنیا میں لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. اکثر بیشتر انسانوں پر آنے والے مصائب جو ہے نا ان کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. اکثر ہمیشہ نہیں. آزمائشیں تو انبیاء پر بھی آئیں، وہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. عام لوگ مسائل پر صبر کریں تو وہ ان کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصائب آتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. علماء نے جواب دیا کیسے پتا چلے گا آنے والی آزمائش سزا ہے یا اجر کا باعث بنے گی؟ فرمایا آزمائش پر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر انسان آزمائش پر صبر کرے تو اللہ کا فیصلہ، تو انشاءاللہ یہ آزمائش صبر کے نتیجے میں اب اجر کا باعث بن جائے گی. اگر آنے والے مصائب پر چیخنا چلانا اور واویلا مچانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ مطلب ہے کیفیت اطمینان کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس پھر عذاب کی صورت ہوگی. اللہ معاف کرے، یہ سزا کی صورت بن جاتی ہے. اللہ معاف کرے. آگے ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، پکڑنے پر آئے تو کسی جاندار کو بچاوا نہ دیکھو. تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و مددگار نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں لآیات لکل صبار شکور، بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہوتا ہے. دو بڑی اہم خصوصیات صبر اور شکر. ابن جوزی کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، ابن جوزی کہتے ہیں صبر اور شکر پرندے کے دو پروں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، ایسے ہی یہ دونوں صفات لازم و ملزوم ہے اور بلندی پر پہنچانے کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے. آگے چلتے ہیں. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کے بدلے میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض زندگی کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، خیرم و ابقا، اور باقی رہنے والا ہے. اور وہ لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہوں
نہیں، پہلے میں اس کے اوپر بات کر لیتی ہوں کہ بہت پیاری صفات یہاں پہ بندہ مومن کی آ رہی ہیں کہ جو اللہ کا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے فریضہ جو ہے نا یہ ہم سب کا ہونا کا ہے، ہر مومن کا، لیکن اس کے لیے کوالٹیز کیا بتائی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اصل کیا ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے. خیر و ابقا، اور بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا، ہم سورہ اعلیٰ کے اندر پڑھیں گے. تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. جو دین کا کام کر رہا ہے وہ آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کو بنانے میں لگا رہا آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا، اور جو آخرت بنانے میں لگے گا، ہاں دنیا کا کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا، لیکن اس چھوٹے سے نقصان سے مراد کچھ کمی برداشت کرنا. اللہ اس کو عطا کرے گا تو اللہ کی نعمت ہے، پھر بھی اللہ اس کو عطا کرے گا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن طلبگار اس کو آخرت کا ہی بننا ہے. کہا دنیا کی خرافات جو ہے نا انٹرٹینمنٹ میں وقت لگائے رکھو اور آخرت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہ بچے. تو اللہ کی ذات پر توکل کرنا، کیونکہ اگر یہ سیکریفائز ہم کر لیں کہ دنیا کے انٹرٹینمنٹ کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہمارے حالات سنوار دے گا، آخرت ہماری سنوار دے گا. اصل ہمارا مطلوب و مقصود جو ہے وہ آخرت ہی سنوارنا ہونا چاہیے. اور پھر اللہ فرمایا وہ لوگ الذین یجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور بے حیائی کی قوموں سے پرہیز کرتے ہیں. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ بڑے گناہوں سے تو بچتے رہے لیکن چھوٹے گناہ اتنے کرتے رہے کہ وہ جمع ہو کر کبیرہ بن جائے. یہ بھی احتیاط کرنی ہے، یہ بھی احتیاط کرنی ہے. یعنی بڑوں سے بھی بچنے کی فکر کرنی ہے، چھوٹوں سے بھی بچنا ہے. ہمارے یہاں زیادہ فکر کبیرہ گناہوں سے ہوتی ہے. سورہ نساء میں ہم پڑھ رہے ہیں، آگے سورہ نجم میں بھی آئے گا انشاءاللہ. بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ جو ہے بہت دفعہ میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں، شرک، سود خوری، قتل عمد وغیرہ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر باطل کا نظام ہے تو آپ بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں کر سکتے. تو وہ اب کیونکہ ظاہر ملک کے اوپر اسی کا تسلط ہے طاغوت کا، اسی اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر عمل ہی نہیں، شریعت کا نفاذ ہی نہیں. عمل کرنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. تو اس لیے انفرادی طور پر اگر ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، انفرادی طور پہ اپنے اپنی زندگی میں ہم یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو نکال دیں اور انفرادی طور پر شریعت کو اپنے دلوں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اللہ فرما رہا ہے اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. حضرت علی کا واقعہ یاد ہے؟ کافر کے سینے پہ چڑھ چکے تھے، اس نے تھوک دیا، حضرت علی فوراً اتر کے وہ حیران ہوا، اس نے کہا آپ کو تو میرے پر پورا کنٹرول تھا، پھر کیا؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے میں تمہیں دین کے دشمن کے طور پر قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو یہ ذاتی دشمنی ہو جاتی، اس لیے معاف کر دیا. اسی بات پر وہ شخص مسلمان ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں میں یہ صفت ہے معاف کرنا؟ اکثر میں نہیں. ہم میں سے، آپ نہیں، میں کہنا چاہتی ہوں غلط لفظ بول گئی، ہم میں سے کتنوں میں یہ صفت ہے کہ معاف کر دیا کریں. وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. پھر اب بتایا جا رہا ہے کون لوگ ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر کوئی جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں. ہم نے آیت نمبر 13 میں پڑھا تھا اقیم اقیم الدین، تو دین کو قائم کرنا، جد و جہد کرنا. جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، اقیم الدین ہے. وہ کام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اقیم الدین کا اقیم الصلاۃ سے. تو اس کے لیے آپس میں بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ نہیں کہ محنت کرنے میں لگے رہو اور نمازوں کو ضائع کرتے چلے جاؤ. تو نمازیں قائم کرو، یہ پورا اختیار اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اور آپس کے معاملات مشوروں سے
ہم اس میں سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ، کہ آپس کے معاملات مشوروں سے طے کیا کرو. تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آ رہی تھی، آپ کو تو مشوروں کی حاجت نہیں تھی، لیکن امت کے لیے ایک سنت طے کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ مشورے سے معاملات کیا کرو، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. اور وہ لوگ جو کہ مل کر عبادات کرتے ہیں، بدنی عبادات بھی کرتے ہیں، مالی عبادات بھی کرتے ہیں، اور جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، جہاد بے نفس بھی کرتے ہیں، جہاد بے اموال بھی کرتے ہیں. ان آیات میں یہ ساری باتیں ہو گئیں. اور پھر کہا گیا کہ جی یہ بس اس کے اوپر میں نہیں رکتی، آگے چل کے رکیں گے. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے جو مقابلے کی طاقت رکھنے کے باوجود برداشت کر جاتے ہیں. ابھی جو میں نے حضرت علی کا قول سنا ہے، برائی کا بدلہ ویسی برائی نہیں بلکہ معاف کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی عورت جس نے زہر دیا تھا، وہ یہودی جس نے آپ پر جادو کیا تھا، آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا. وہ جو کوڑا پھینکتی تھی سب کو معاف کر دیا تھا. حضرت علی کا قول ہے کہ خاموشی کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا تو توڑ ہے، لیکن گفتگو کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا تدارک بہت مشکل ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. اعظم الامور کہہ دیا گیا ان 10 کاموں کو. یہ جو میں پیچھے سے پڑھتی چلی آ رہی ہوں، یہ 10 کاموں کی لسٹ بتا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عظم الامور ہیں، بڑے ہی حوصلے والے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انفرادی زندگی میں ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام کا کردار ہم دیکھتے ہیں ہر ایک نے اس پر عمل کیا. اس لیے ان پر عمل کرنا مشکل ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت ناممکن ہے. ناممکن نہیں ہے، یہ سب کام ہو سکتے ہیں. اللہ توفیق دے بس ہمیں. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کی بات نہیں. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کا بھی کوئی راستہ ہے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل میں نقصان میں وہی لوگ رہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. استغفر اللہ، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو. استغفر اللہ العظیم. اور ایک اور حدیث ہے اس سے یہ حدیث اس حدیث کا وہ نہیں ہے ایسا دیوس کہا گیا، اور دیوس کے لیے بڑی سخت سزا کہی گئی، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی. دیوس کہا گیا وہ مرد جس کی عورت بے حیا لباس پہن کر باہر جائے اور اس کو نہ روکے، اس کو دیوس کہا گیا، اور اس کے لیے بڑی سخت سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی. خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوگے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. اللہ کی بات ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. یہ انسانوں کی صفات اور خصوصیات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بیان کر رہا ہے، بہت دفعہ تک ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. یخلق ما یشاء،
وہ جیسا چاہتا ہے پیسہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیوں اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کے اوپر ہم لڑکیوں کو، عورتوں کو مورد ایگزام ٹھہرا کر ہم دوسریاں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ جو جینڈر ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، عورت کی طرف سے نہیں۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے۔ اب دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کسی بشر کا اب یہ مقام نہیں کہ اللہ سے روبرو بات کرے۔ ہمارے یہاں پہ یہ بات بنا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خود دیکھا ہے معراج کے موقع پہ۔ میں اب تک آپ کو 2-3 روایات سنا چکی ہوں، اما عائشہ سے بھی، حضرت مسروق نے جو ان سے پوچھا تھا وہ بھی، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی، کہ جس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، دراصل اس نے جھوٹ کہا، اللہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی روبرو بات کی۔ روبرو بات کیا ہوتی ہے؟ آمنے سامنے ہو کر بات کرنا۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اللہ کرے مجھے وہ یاد آ جائے، میں اس کو نوٹ ڈاؤن کروں گی، کل آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں نا، کہ اللہ کو روبرو دیکھنے کے بارے میں، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کیا ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ امید ہے نا، کتاب کو تو جانتے بھی نہیں تھے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے رستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار ہو جو سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ شورى مکمل ہوئی۔ سورہ زخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سبق ہے۔ ام الکتاب بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے عرش پر ایک کتاب موجود ہے جس میں سے تورات، زبور، انجیل نیچے بھیجی گئی دنیا میں۔ اصل ام الکتاب اللہ کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ بنا لیا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ زمین تمہارے لیے میں نے ماں کی گود کی طرح سے رکھ دی کہ تم اس میں مزے سے جھولے لے رہے ہو، مزے سے اس میں سفر کر رہے ہو۔ خاص مقدار سے پانی اتار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب جتنا چاہتا ہے پانی اتارتا ہے، ہم اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ یہاں جب تم مزے سے زندگیاں گزار رہے ہو نا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو قبروں میں دفناتے ہو، کبھی غور کیا کہ ایک دن تم سب نے اس میں سے نکل کے بھی کھڑے ہونا ہے؟ اور وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے ہیں اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا ہے تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو۔ پہلے یہ بات دیکھ لیجئے کہ زمین سے برآمد کیے جانے کے بارے میں اللہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان، سور پھونکے جائیں گے تو انسان
قبروں سے اٹھیں گے نکلیں گے. 2 سورخوں پہ جانے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم. پوچھا گیا کیا 40 سال؟ بولے مجھے نہیں معلوم. اس دن بارش ہوگی. یہ آگے حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ 40 کا فاصلہ ہے اور اس دن بارش ہوگی اور زمین سے انسان ایسے اگ آئیں گے جیسے سبزیاں اگاتی ہیں. انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے انسان دوبارہ نمودار ہوگا. سارا جسم گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری موہرے کے, اور اس سے انسان زمین سے برآمد ہو جائیں گے. ہم پڑھیں گے چڑیوں کی طرح اچھل اچھل کر نکلیں گے. اور پھر اللہ سواری کا ایک ایٹیکیٹ, ایک طریقہ, ایک دعا سکھا رہے ہیں. جب تم سواریوں پر سوار ہو تو اپنے رب کا احسان یاد کیا کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, کہ ہمارے لیے ان چیزوں, پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا اور ہمیں انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, یہ عام طور پہ ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے, اللہ مجھے معاف کرے. ڈیوو کے اوپر اگر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو وہاں پہ جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ دعا نہیں ہوتی, اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ہم یہ دعا نہیں کہہ سکتے. کچھ اس طرح پڑھی جاتی ہے استغفر اللہ. عربی پڑھنا ہی نہیں آتی ہمارے یہاں لوگوں کو, ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کون سی زبان میں دعا پڑھی جا رہی ہے. استغفر اللہ غلط عربی بولی جا رہی ہوتی ہے. دعا اس کو امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگی, لیکن ایک اور دعا آپ کو سکھاتی ہوں آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی. حضرت علی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا, پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہا, 3 دفعہ اللہ اکبر کہا, پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی. اور آپ ہنس لیے. حضرت علی نے پوچھا آپ ہنسے کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے جب بندہ رب اغفر لی کہتا ہے, اور میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ دعا پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا جو قرآن میں آئی ہے, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کا اجر مل جائے گا اگر اس طرح سے پڑھی جائے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا. دعا یہی ہے, پہلے الحمدللہ ہے اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ, 3 دفعہ اللہ اکبر, اور پھر سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ فرما رہا ہے کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا. حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود انہی میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا واضح بھی نہیں کر سکتی؟ عورتیں زیوروں میں پالی جاتی ہیں, یہ خدا نہ خاصا عورتوں کی کوئی تذلیل نہیں ہو رہی. ریشم اور سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے حرام ہے. تو یہ ایک انٹروڈکشن جیسے کرایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیوروں میں پالی جاتی ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگی اور خون بہنے لگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی, آپ ان کا خون چوس چوس کر تھوکتے جاتے, ان کو کیا کر بہلاتے. اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے سے کپڑے پہناتے. گویا کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی انسلٹنگ چیز نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ عورتوں کی تسلیف کی گئی کہ وہ زیور پہنتی ہے, کوئی غرض نہیں, زیور پہنتی اور یہ اس کی پسندیدہ ہے زیور پہننا. اب عائشہ نے کہا زیور پہنو لیکن اس کی زکات بھی ادا کر دیا کرو. تو اور اس کا مطلب ہے کہ جو زیور پہنا جائے اس کی زکات ادا کی جانی چاہیے. اس بات سے ایک اور بات بھی یاد آگے کہ ابھی الحمدللہ اب کافی علم آ چکا الحمدللہ لوگوں کے درمیان, لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ماؤں کے زمانے میں یہ بات بہت عام تھی کہ جو زیور آپ پہن رہے ہیں اس پر زکات نہیں ہوتی. میں اس کی دلیل دیتی ہوں کہ اس پر کیسے زکات ہوتی ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا کسی بات کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے کنگنوں پر پڑی تو آپ نے پوچھا کیا اس کی زکات دیتی ہو؟ تو اس نے جو بھی اس کا جواب دیا
یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ پہنے ہوئے کنگنوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ ہمارا بحث حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی، اور تو کہیں رونا پڑ جاتا ہے ایک دم سے، کوئی ایموشنل بات ہو ایک دم سے آنسو نکل جاتے ہیں، بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا بات ہو رہی تھی، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے یا غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو بحث نہیں کر سکتی، دلیل سے بات نہیں کر سکتی۔ انہوں نے فرشتوں کو، ایکسیپشنز موجود ہیں لیکن یوزلی انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا کہ ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند وہ اپنے اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ بعید نہیں کہ یہ کہتے ہیں اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی طریقے پر چلے جاؤ گے؟ ہاں، میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا کہ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اور اس کے باوجود جب یہ ساری باتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا، اس لیے میں ان کے اوپر رک نہیں رہی اب۔ اور اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں نے اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ در یتیم تھے، اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا آدمی نہیں سمجھتے تھے۔ عموماً جو سرداران ہے وہ نفی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور دو بڑے شہروں سے مراد طائف اور مکہ ہیں۔ طائف اور مکہ کے، طائف میں عروہ بن مسعود اور حبیب بن عمر، کنانہ بن عبد عمر وغیرہ تھے، اور مکہ میں عتبہ بن ربی، ولید بن مغیرہ۔ یہ کہتے تھے وہ بڑے آدمی تھے، ان کے اوپر کیوں نہیں قرآن اترا کر، کوئی اتنی خوبصورت چیز تھی اور رب کی طرف سے نازل کی جانے والی تھی تو کسی مالدار آدمی پر اترتا۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، نقید ہوتا ہے انڈے کا چھلکا اندر والا، جیسے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے نا انڈے کے ساتھ، کئی دفعہ انڈا بوائل کرو چھلکا اتارنا محال ہو جاتا ہے، ساتھ انڈا ٹوٹتا ہے پورا کا پورا، پھر وہ اترتا ہے کہیں جا کے کم بخت چھلکا، ایسے چپچا ہوا ہوتا ہے شیطان، وہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل پر دھرنا مار لیتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، شیطان اس کے دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان نے بتایا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، ہم بھی بیٹھے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے اس کو تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اعوذ باللہ۔ ہم نے اسے کہا تو تم نے سنا نہیں؟ وہ بولا میں پاگل نہیں ہوں، یعنی غصے میں اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ بات کو سمجھا ہی نہیں، نہ ہی بات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ غصہ جو ہے انسان کو ایسا پاگل کر دیتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا جس بستی میں 3 لوگ ہوں اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم نماز با جماعت کو لازم کر لو۔ یاد رکھو بھیڑیا ہمیشہ اکیلی رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ جو لوگ مل کر اکٹھے مل کر عبادت کریں شیطان ان پر حملہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو مل کر عبادت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے ان کے اوپر اللہ کے فرشتے اپنے رحمت کے پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ آپ جتنی دیر اس کلاس میں بیٹھتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کلاس میں بیٹھتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر بھی بیٹھتے ہیں آخر میں جا کے غائب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے دیر سے۔ وہ یاد رکھیں اتنی دیر اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ میں اپنی صرف کلاس کی بات نہیں کر رہی، جہاں پہ بھی مل کے اللہ کی عبادت کی جائے گی وہاں اللہ کے فرشتے اپنے رحمتوں کے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بتایا گیا جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے۔ رحمان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد بھی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نصیحت ہے نا، اور قرآن کو ذکر بھی کہا گیا۔ اس سے بھی جو غفلت برتتا ہے، نماز سے بھی جو غفلت برتتا ہے وہ بھی ذکر ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہوں، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ ہر آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت بہت بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تھا۔ نبیوں کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بندگی کی جائے، نبیوں کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ بندگی صرف ایک رب کی جائے گی، اطاعت نبیوں کی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ یضحکون، ہم ایک پر ایک ایسی نشانیوں کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ٹال دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ پھر ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی ارتلی میں نہ آیا؟ یہ ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، جب حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی گئی تو انہوں نے کہا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی بہترین زبان میں بات انہوں نے کی ہے، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنی ٹو دا پوائنٹ۔ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی لکنت کا مرض تھا یا کوئی خدا نخواستہ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے وہ جو رب اشرح لی صدری انہوں نے دعا مانگی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو عطا کیا ہو، اور اسی چیز کو یہ ٹونٹ کر رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے سونے کے کنگن کیوں نہ اترے،
فرشتے کیوں نہ آئے اس کے پاس. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. اور آخر کار جب انہوں نے اپنی ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا, لگے کہنے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ وہ پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ, کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عیسائی جو ہیں وہ مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں, تو اس کے اوپر بتائیں ہمارے معبود اچھے ہیں یا ان کے. مطلب یہ تو ایک کمپٹیشن پڑ گیا, ہم بھی معبودوں کو پوچھتے ہیں, وہ بھی معبود کہہ رہے ہیں, انسانوں کو معبود بنا رہے ہیں, کسی رب کو تو نہیں وہ دے رہے, تو تم انہی کی مثال بار بار قرآن میں دے رہے ہو. تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا خدا نخواستہ نعوذ باللہ تو مسخرہ اڑانے کی کوشش کی. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. اللہ نے کوئی یہاں پہ ان کی وہ نہیں, اس کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. بقا یہ تو فضول باتیں کر رہے ہیں, ان کی بات پہ تم دل چھوٹا نہ کرو. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے, بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ ساری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرو, یہی سیدھا رستہ ہے. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور تمہیں کوئی غم لاحق نہیں. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون, جنت میں تم اور تمہاری بیویاں داخل ہو جاؤ, تمہیں تحبرون خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی چیز اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے, تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. رہ مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور اس میں مایوس پڑے ہوں گے. اللہم جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ میں ان جنتوں میں شامل کرے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, جن کی ہم نے ابھی تفسیر پڑھی ہے. میں سوچتی ہوں کہ اتنی خوبصورت جنت کا نقشہ اللہ کھینچتا ہے بار بار قرآن میں, اور قربانی کیا مانگتا ہے اس کے, کس سودا کیا اللہ نے کیا ہے, کس کے بدلے میں یہ جنت ملے گی جو ہمیشہ ملنی ہے. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی, بے حقیقت زندگی, یہ دنیا کا بے حقیقت سامان, اس کو صدقہ کرو اور آخرت بنا لو. ہم یہ جمع دو جمع دو جمع دو 4 6 8 12 لاکھ کروڑ ارب خرب ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ارب خرب نیکیاں جو وہاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں, ارب خرب نعمتیں جو وہاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں, اس کے لیے ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ یہ نہیں کریں گے وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور اس میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے پر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک, مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے, تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک, ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو, یہاں تک کہ
واقعی اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہی حکیم اور علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے. اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ عرب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. پکا یقین ہے کہ پیدا اللہ نے کیا، لیکن پھر بیچ میں اور دیوی دیوتا شریک کر لیتے ہیں. یہاں پہ خرابی شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات کے اوپر جمے رہیں، پیدا کیا اس نے تو حساب کتاب بھی وہی لے گا. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصفح عنہم، ان سے درگزر کر دیجئے. وقل سلام، اور ان کو سلام کہہ دیجئے. فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. الحمدللہ ختم ہوئی سورہ زخرف اور سورہ دخان شروع ہو رہی ہے. دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما. تو یعنی جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو امید ہے کہ یہ لوگ بھی، ان کو بھی اللہ یاد آ جائے گا. تو اللہ نے یہ ان کی دعا قبول کر لی. سارے علاقے میں ایسا زور کا قحط پڑا کہ لوگ بالبلا اٹھے، اور ابو سفیان کا نام لیا جاتا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہا تھا کہ آپ اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اتنا قحط پڑا کہ ہر طرف دھواں دھواں لگ رہا تھا. 3 رکوع ہیں اور 59 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، سب حوامیم میں سے پھر یاد کر لیجئے. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل فرم کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو ڈراوا دینے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا ہے. یہ لیلت المبارکہ کیا ہے؟ یہ لیلت المبارکہ اصل میں لیلت القدر ہے. لہلت القدر ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اس کو، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک مرسل روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ 15 شعبان کی رات انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یہ حتمی حدیث نہیں ہے. کوئی قابل اعتبار حدیث نصف شعبان کی رات کے بارے میں نہیں ملتی، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں، نہ یہ کہ اس رات میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس سے مراد لیلت القدر ہی ہے، جو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں پہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو یہ وہ رات ہے جو برکتوں والی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ لیلۃ القدر میں سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. کیونکہ ہم لوگوں کو ڈراوا دینے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان بزرگوں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. اگر واقعی لوگوں کو یقین نہیں بلکہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا. بدخان میں مبین. حضرت اسید بن غفاری فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. میں آپ کو پورا تفصیل سے پہلے بتا چکی ہوں. دھواں، دجال، دابت الارض، باقی بھی نشانیاں آپ ذہن میں تازہ کر لیجیے، اس وقت میں اس پہ نہیں رکتی. لیکن یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں ہر طرف پھیل جائے گا. مومن پر اس کا اثر محض ایسے ہوگا جیسا زکام کا ہوتا ہے، لیکن کافر کی نس نس میں دھواں بھر جائے گا. استغفر اللہ.
اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے, ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا, پھر بھی یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے, اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا بابلا ہے, ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں, تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی کاری ضرب لگائیں گے وہ دن وہ ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. یعنی اب تم دعائیں کروا رہے ہو نبی سے کہ عذاب ٹال دیں قحط کا, اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو ٹال دیتا ہوں, لیکن یہ بڑا عذاب نہیں ہے, بڑا عذاب تو آنے والا ہے, اور وہ قیامت کا عذاب ہے. ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی سری سند پیش کرتا ہوں, اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں, اور اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ, تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا, سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کم تارکم من جنات و عیون, اتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے, اتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام, اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. بڑا دنیا کو ایکسپلور کرنے والے تھے, بڑے ہنر تھے ان کے پاس, ان کی تحریریں جو ہے نا وہ ابھی بھی معمہ بنی ہوئی ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. گویا کہ جب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نیک انسان فوت ہوتا ہے تو آسمان بھی اس پر روتا ہے اور زمین والے بھی روتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ نہ آسمان کو کوئی فرق پڑا, اتنی عظیم الشان خلقت تھی پوری کی پوری جو تباہ و برباد ہو گئی. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہیں دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر اداس ہو جاتی ہے. ایک جنازہ گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آرام پانے والا یا آرام دینے والا؟ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اگر مومن تھا تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا گیا, اگر کافر تھا تو اب دنیا اس سے اور اس کے کفر اور اس کی نافرمانیوں سے آرام پا جائے گی. ایک اور بات یہاں پہ اس کا حوالہ تو نہیں لیکن ذہن میں آگے, کوئی فوت ہوا تو لوگوں نے کہا یہ جنتی ہے. کبھی کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ جنتی ہے, کسی کے بارے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے, اللہ خود جج ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے جج نہیں بنایا. کسی کے بارے میں کبھی مجھ سے یہ الفاظ نہ نکالو کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ اس کے ساتھ جنتیوں والا معاملہ کرے, اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اس طرح بنی اسرائیل کو میں سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں واقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا, اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی. انہوں نے ایسی نشانیاں دکھائی جن میں کہ کھلی آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھاؤ لاؤ ہمارے باپ دادا کو. حجت بازیاں کرتے تھے نا کہ دنیا میں ہمیں یہ تجربہ کر کے دکھاؤ. یہ بہتر ہے یا طبع کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ. طبع کون تھے؟ طبع والے جو ہیں کہتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا. یہ لوگ اصل میں وہ جو سبا کی قوم میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں انہیں کی ایک شاخ تھی, اور کہا جاتا ہے کہ اتنا عالیشان تمدن تھا ان کا کہ یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے اور بناتے تھے, اور اود کی لکڑی جلا کر کھانا پکاتے تھے. جب ساحلی علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے, ساحل کے قریب سے کوئی جہاز گزرتا تھا نا تو دور دور تک ان کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی, تو وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ طبع کا علاقہ آ گیا ہے. قوت, طاقت, عزت, حشمت میں یہ بہترین تھے, لیکن نافرمانیاں کی تو اللہ نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ وہی جو قوم فرعون کی مثال دی جا رہی ہے نا, اس کے بعد اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ وہی جو ان کا بھی وہی حال تھا, اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں. عقل استعمال کرو. کیوں بنایا سورج چاند ستارے؟ سوچو. ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کو اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت پیسے کا دن ہے. بڑی امپورٹنٹ بات, ان کو اللہ نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا. یہ جو دنیا میں چیزیں ہیں, ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس اللہ اللہ کر رہی ہوں اور میں تو بس ہی درویش ہو گئی ہوں.
نہ تو میں اچھا لباس پہنتی ہوں، نہ اچھا کھانا کھاتی ہوں، اور بس کونے میں ایک طرف ہو کے بیٹھتی ہوں، وہ راہبانہ زندگی۔ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سختی سے منع کیا ہے کہ اسلام کی جو راہبانیت ہے وہ جہاد میں ہے۔ کیوں؟ اس کو کیوں اس سے مماثل کیا گیا، اسے کیوں ملایا گیا؟ کیونکہ رہبانیت میں کیا، سب دنیا چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں نا اللہ کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنیا چھوڑ دو اللہ کے لیے، تلوار پکڑ کے نکل جاؤ اور جہاد کرو۔ تو میں اور آپ، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے علیحدہ کٹیاں میں زندگی گزارنا تو بہت آسان ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے لوگوں کے تانے سنتے ہوئے، ان کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے، تمہیں نعمت دے کر بنائی ہے، تمہارے لیے نعمت کے طور پر بنائی ہے۔ ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے بھی کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ سورہ مومنون میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی رشتہ داریاں قائم نہیں رہیں گی، کوئی کسی دوسرے کو نہیں پوچھے گا، لہٰذا کبھی بھی دوستی میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کیجیے، کیونکہ یہ سب محبتیں چھوٹ جائیں گی، لیکن وہ ناراضگی جو آپ نے اللہ کی ایک مول لے لیا ہے وہ آپ کو قبر میں پہنچا کے رہے گی، دوزخ میں پہنچا کے رہے گی۔ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا۔ اچھا، اسے ایک اور چیز یاد آ گئی، کسی بزرگ نے کہا کہ گناہ لذت کے لیے نہ کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، اور گناہ یہاں تک کہ تمہیں جہنم میں پہنچا کے رہے گا۔ نیکی کو مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑ دو، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی جو تمہیں جنت میں پہنچا کے رہے گی۔ کتنا خوبصورت قول ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ فرما رہا ہے زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اتنا جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اور انڈیل دو اس کے سر پر صبو فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ سر میں انسان کی سوچیں ہوتی ہیں نا، سر کے ساتھ ہی باقی حواس ہیں، تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو سب سے پہلے سر پر کھولتے پانی کا عذاب ڈالا جائے گا۔ اسی یہی سر ہے نا جو تو نے اللہ کے آگے نہیں جھکایا تھا اور دنیا والوں کے آگے جھکاتا تھا، اور تو جو اپنا سر کافر اکڑا کے پھرتا تھا، اسی سر کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے نا تو، وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، دراصل وہی کامیاب ہوا۔ انسان کو زیادہ احساس ہوگا جب اس کو جنت میں بھیجنے کے بعد جہنم دکھائی جائے گی، یا جہنم دکھانے کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ اللہ کا شکر کرے گا، اللہ شکر ہے اس عذاب سے تو نے مجھے بچا لیا۔ اگر وہ نہ دیکھی ہوتی تو اسے بچنے کی احساس نہ ہوتا انسان کے اندر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ نے اس کو مشکل اور پیچیدہ نہیں بنایا، آسان بنایا، اسی لیے تم اس کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے۔ سورہ دخان مکمل ہوئی۔ سورہ جاثیہ مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 37 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہاری، اور رات اور دن کے فرق میں، اور رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں۔ گویا کہ یہ جو اختلاف ہیں
یہ انسانوں کو بتا کر انسانوں کو آپس میں تعاون کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. دونوں چیزیں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اختلاف کیا، لیکن آپ دیکھیے وہ پہلے بھی بات کرتی ہوں، نہ سورج جو ہے وہ چاند کی ٹانگ کھینچتا ہے، نہ چاند سورج کی ٹانگ کھینچتا ہے. جتنے وقت پہ اللہ نے اس کو حکم دیا نکلنے کا وہ نکل رہا ہے. تو ایسے ہی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امیروں غریبوں کو، چلیے آپ ایک دو گروہ بنا لیں، تو امیروں کو نہ چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، نہ غریبوں کو چاہیے کہ وہ امیروں کے لیے بد دعائیں کریں. اللہ نے دو گروہ بنائے ہیں اور کہا کہ دونوں ڈسپلن کے ساتھ چلو. کیوں بنایا؟ ہم بہت دفعہ اب تک پڑھ چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ نہیں دوڑنا، مل جل کر کام کرنا ہے. ہمارا جو اختلاف ہے ہمارے رنگوں کا، ہماری زبانوں کا، ہمارے تبنتن کا، ہمارے لباس کا، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اس کو انجوائے کیا کریں، بجائے اس کے ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. زبان کا مذاق اڑایا جاتا ہے بہت ہمارے ہاں. بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کی بات اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس سے زیادہ مدلل بات کس کی ہوگی؟ اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہوگی جس کو یہ نہیں مان رہے؟ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی اس سے، تو یہ جو پیچھے ہم اختلاف کی بات میں کر رہی تھی نا، میرے خیال ہے میں نے پہلے بھی بات کیا کہ اتفاق صرف اللہ کی ذات میں ہے. اللہ واحد ہے. انبیاء بھی آپ دیکھیے بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں ان میں درجہ بندی کرنے کی، فرق کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. ائمہ کرام بھی مختلف ہیں، ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ان میں سے کوئی کسی کو فالو کرتا ہے کوئی کسی کو. لیکن یاد رکھیے کسی ایک کو فالو کرنے والا دوسرے کو کافر کبھی نہیں کہے گا، دوسرے کو انسلٹ کبھی نہیں کرے گا. اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے، لیکن دوسروں کو نگیٹ نہ کیجیے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیے، دوسروں کو چھوٹا کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ اصول ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے بتا دیا. تباہی اور اس جھوٹے اور بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اتنا اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور نہ ان کے سرپرست ان کے لیے کچھ کر سکیں گے. جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلاؤ اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو اندر تک کانپ جاتی ہوں میں. اللہ نے یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے پیدا کی، مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے. یہ سارے کام کون کرنے والا؟ اللہ. اور ہم ان کا کریڈٹ دے دیتے ہیں کوئی کسی کو کوئی کسی کو. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے. میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پہ میں اپنے آپ کو پہنچا دیتی ہوں جب یہ سوچتی ہوں میں اللہ کی اتنی لاڈلی ہوں. اللہ نے سورج کو میرے لیے حکم دیا کہ اس کو تپش پہنچانا. اللہ نے چاند کو میرے لیے حکم دیا کہ اس کو روشنی پہنچانا، اس کو ٹھنڈک پہنچانا. کبھی کبھی اس طرح سوچا کریں اللہ کی نعمتوں کو کہ میرے لیے، کسی اور کو شامل نہ کیا کیجیے. ہم انسانوں کے لیے نہیں، ہم نہیں، میرے لیے، صرف اپنے لیے سوچا کریں. اور ہم میں سے ہر ایک اتنا قابل احترام ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہر ایک کو الگ الگ اس نعمت سے نوازا. آپ نے سمجھ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک سے الگ الگ حساب بھی لینا اس میں ہے. اور پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے الگ الگ ہمیں جنت الفردوس سے بھی نوازنا ہے. اب نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے جائیں گے نا انشاءاللہ. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. جی کہوں میں یہ تفکرون میں شامل ہو جائیے نا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے.
اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زندگی دیا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی تھی. پھر جو اختلافات وہ کرتے رہے وہ واقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا. علم آ جانے کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اور اس بنا پر ہوا کہ واپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کر دیا، صاف شریعت دے دی، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. کسی کے پریشر میں آ کے اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑنا. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. انجام میں برابر نہیں، کیونکہ انسان پابندیوں کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے اور برداشت کرتا ہے نقصان کو بھی اور صبر کرتا ہے، اللہ کا حق پہچانتا ہے، انسانوں کا حق پہچانتا ہے، اس کا انجام فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، نہیں قرآن میں ہم نے پڑھا، کیا تم اس جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ نہیں کسی بزرگ کا کال ہے، سوری میں بھول گئی. کیا تم چاہتے ہو کہ اس جنت میں پہنچ جاؤ جس میں صحابہ کرام گئے ہیں؟ ذرا اپنا اور ان کا کردار تو دیکھو. دعا مانگتے ہو نا، میں آپ کو پتا ہے میری پسندیدہ دعا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نصیب کر دینا. یا اللہ ازواج مطہرات کی مجلس سے نصیب کر دینا. یا اللہ صحابہ کرام کی مجلس سے نصیب کر دینا. یہ دعا مانگتے ہوئے میں اپنی اوقات تو نہیں دیکھ رہی ہوتی، میں اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہوتی. لیکن اپنا کردار بھی دیکھنا پڑے گا. کیا تمہارا کردار ہے کہ تم ان کی برابری کر سکو، ان کے ساتھ پہنچ سکو، ان کی ہمسائیگی میں جا سکو؟ کردار کو کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا. اور پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی؟ خواہش نفس کو انسان کیسے خدا بناتا ہے؟ جو دل کر رہا ہے اس کی تیاری کرے، سوری جو دل کر رہا ہے وہ کام کر لے. دل کہہ رہا ہے وہ کوئی چیز کھانے کو، الٹا سیدھا جیسے مرضی حلال حرام کوئی فرق نہیں، بس پہنچ جائے وہ چیز کھا لے. ایون یہاں تک کھانے کی بات بہت چھوٹی ہے لیکن میں اس کی مثال دے رہی ہوں. یعنی اپنے خواہش نفس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنی خواہش نفس کو دبا لے وہی فائدہ مند ہے. اور بیوقوف وہ ہے کہ موت کے آنے کے بعد وہ توبہ کرنا شروع کر دے. موت جب آ جائے، وہ جو قرارہ آ جائے موت کا، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اس سے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کچھ سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی، یہی ہمارا مرنا اور یہی ہمارا جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو میں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل سخت نقصان میں رہے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ تم اس دن ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل سخت نقصان میں ہوگا. وَتَرَى اور تم دیکھو گے کل امت ہر ایک گروہ کو جاسیت گھٹنوں کے بل گرا ہوا، کل امت
ہر ایک امت کے لیے تدعا الی کتابہا، ایک نامہ اعمال ہے، ان کو کہا جائے گا، دعوت دی جائے گی نامہ اعمال کی طرف، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ جاسیہ گھٹنوں کے بل گرنے کو کہتے ہیں، اسی کے اوپر اس صورت کا نام ہے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب جہنم میں داخل کرے گا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھولے گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ پھر مہلت نہیں، پڑھا نا ہم نے، وہ کہیں گے مالک سے، دروغہ سے، کہ ایک دن کی کمی کر دی جائے، ان کو ایک دن کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تعریف، بس تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، رب العالمین، اور تمام عالموں کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اس کے لیے بڑائی ہے، پھر سماواتی والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست اور دانا ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔